الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اگر کسی کو قرض دے دیتے ہیں اور جب واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، تو وہ واپس نہیں کرتا اور طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بناتا ہے۔ قرض واپس نہ کرنا بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ کریم ظالموں کو کبھی ڈیل نہیں دیتا اور ظالم کا اللہ کبھی ظالم سے دوستی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک الگ وعید ہے، لیکن جس سے آپ نے قرض لینا ہے، آپ نے ایک نیکی کی تھی اس بندے کے ساتھ جب وہ پریشان حال تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس کو اس وقت کوئی اس کے کام نہیں آیا، لیکن آپ کام آ گئے، آپ نے اس کو قرض دے دیا، اس کے لیے اس کی حاجت پوری کر دی، لیکن اب وہ آپ کو طرح طرح سے ہیلے بہانوں سے پریشان کر رہا ہے، آپ کے پیسے واپس نہیں کر رہا۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور عجیب و غریب معاملات ہو جاتے ہیں، اور یوں قرض دینے والا طرح طرح سے پریشان رہنا شروع ہو جاتا ہے، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو سامعین کرام، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی مسئلہ ہے، آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں اور بندہ اس کو قبول کر رہا ہے لیکن واپس نہیں کر رہا، اور یا تو دھمکیاں دے رہا ہے یا طرح طرح کی مشکلات آپ کے لیے کھڑی کر رہا ہے، تو آپ کچھ نہ کریں، آپ اس سے نہ لڑیں، آپ اس سے بار بار تقاضا نہ کریں۔ ایک دروازہ، جی ہاں سامعین کرام، ایک دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے جو انصاف کرنے والا ہے، جو میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، اور اس ظالم کا بھی رب ہے جس نے آپ کے پیسے دبائے ہوئے ہیں۔ جب آپ اس کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ رکھیں گے، اپنا معاملہ پیش کریں گے، تو وہ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو سامعین کرام، اپنے ڈوبے ہوئے پیسے واپس لینے کے لیے آج ایک بہترین اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ طریقہ کار نوٹ کر لیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ لڑائی جھگڑے سے باز رہیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے یقین کامل رکھتے ہوئے مانگیں، وہ آپ پر اپنا خصوصی کرم فرمائے گا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں بیٹھ جائیں اور 7 بار درود شریف پڑھیں، پھر 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورۃ النصر 1 بار پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورۃ الکافرون 1 بار پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورۃ الاخلاص پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق پوری پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کر لیں۔ اور اب جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں گے، جب یہ صورتیں پڑھ رہے ہوں گے، تو جس سے آپ نے پیسے واپس لینے ہیں، جو ظالم بنا بیٹھا ہے، اس کا آپ نے تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پختہ تصور رکھنا ہے۔ اور جب یہ وظیفہ آپ مکمل کر لیں، یہ 6 بسم اللہ اور 5 صورتوں کا وظیفہ ہے، 6 بسم اللہ اور 5 صورتوں کا یہ وظیفہ ہے، جب یہ آپ مکمل کر لیں تو اس شخص پر دم کر دیں۔ آپ یہ وظیفہ جب تک پڑھتے رہیں جب تک وہ ظالم، وہ پیسے دینے والا آپ کے پیسے آپ کو واپس نہیں لوٹا دیتا۔ یقین جانیے اللہ کے کرم سے، فضل و کرم سے آپ کے سارے پیسے وہ واپس کر دے گا، ہاتھ جوڑ جوڑ کے واپس کرے گا۔ اور کئی لوگ اس طریقے سے اس کلام پاک کی برکت سے، ان صورتوں کی برکت سے اپنے پیسے واپس حاصل کر چکے ہیں۔ آپ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، اپنی زبان کو گندا ہونے سے بچائیں، غیبت سے بھی بچیں، صرف اللہ سے مانگیں، اللہ کے بارگاہ میں یہ مقدمہ رکھیں اور یہ صورتیں پڑھ پڑھ کر اس ظالم کو ہدیہ کرتے رہیں جب تک آپ کی
پیسے واپس نہیں مل جاتے۔ اس وظیفے کو جاری و ساری رکھیں، جب نہ پڑھ سکیں ناپاکی کی حالت میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، صرف پاکی کی صورت میں ہی پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ نے کئی بندوں سے پیسے لینے ہیں تو پہلے صرف ایک بندے کے لیے یہ عمل کریں، پھر جب وہ پیسے دے دے تو پھر دوسرے بندے کے لیے یہ عمل شروع کریں۔ ایک وقت میں ایک شخص کا تصور ذہن میں پختہ رکھیں تو پھر یہ وظیفہ بہت مجرب ہوگا، بہت اثر کرے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا فضل و کرم رکھے، اور ایسے ظالم جو لوگوں کے پیسے دبائے بیٹھے ہیں انہیں ہدایت دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین، آمین۔